نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فقہ حنبلیہ دنیا کے ایک بڑے حصے میں رائج ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام مصر میں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لکھا کہ آپ سے ملاقات ہوئے بہت عرصہ بیت گیا، اگر موقع ہو تو کوشش کر کے مصر آ جائیں تاکہ ملاقات ہو جائے، اور علماء بھی یہاں آپ کے منتظر ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ میں مصر حاضر ہو رہا ہوں، اور تاریخ بھی متعین کر دی کہ فلاں تاریخ کو پہنچوں گا۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مصر پہنچے تو ان کے استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استقبال کے لیے شہر سے باہر موجود تھے۔ بادشاہ وقت چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھا، اس لیے وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ نتیجتاً بادشاہ کے ساتھ وزراء، علماء اور عوام کا ایک جم غفیر استقبال کے لیے نکل آیا۔ بڑی عزت و احترام سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آئے۔ قیام اپنے استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تھا، جہاں عید کی سی خوشی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیاں خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھیں کہ آج ہمارے گھر امام وقت مہمان ہو رہے ہیں۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان بچھایا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کی دعوت دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب کھانا شروع کیا تو اس طرح کھایا جیسے سخت بھوک میں کوئی بھوکا اور حریص آدمی کھانا کھاتا ہے۔ کھاتے ہوئے کچھ زیادہ مقدار تناول کی، جس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حیرانی ہوئی۔ کھانے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیوں نے اپنے والد سے عرض کیا، آپ تو فرما رہے تھے کہ امام وقت آ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ اتقیاء اور اولیاء کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں اور عبادت زیادہ کرتے ہیں، جبکہ زیادہ کھانا اور جلدی جلدی کھانا عوام کا کام ہے، خواص کا نہیں۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب عشاء کے لیے گئے تو صاحبزادیوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بستر بچھایا اور پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا تاکہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھیں تو پانی کی تلاش میں دشواری نہ ہو۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو بستر وغیرہ اٹھانے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیاں آئیں، دیکھا کہ لوٹا اسی طرح بھرا ہوا رکھا ہے۔ اب تو بیٹیوں کی نظر میں یہ بات اور بھی زیادہ قابل اعتراض تھی کہ اتنے بڑے امام وقت ہیں، اس کے باوجود رات کے کسی حصے میں وضو کر کے تہجد ادا نہ کریں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آنے پر بیٹیوں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ آپ جن کو امام اور متقی فرماتے ہیں وہ رات بھر سوتے رہے، انہوں نے رات تہجد بھی ادا نہیں کی۔ اب تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ آپ بہرحال استاد سے، لہٰذا اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ میں یہ تغیر کب پیدا ہوا؟ نہ آپ نے کم کھانے کا طریقہ اپنایا اور نہ ہی تہجد کے وقت وضو کر کے تہجد ادا کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور عرض کیا کہ حضرت، واقعہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ جب دسترخوان پر کھانا رکھا گیا تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ حلال ترین کھانا ہے، جس پر آسمان سے انوار و برکات کی ایسی بارش تھی کہ مکان منور تھا، اور کھانے پر نظر ڈال کر دل میں ذکر اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ اتنی حلال اور پاکیزہ غذا میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے ارادہ کیا جتنا کھا سکوں کھا لو، خواہ بعد میں مجھے کئی دنوں تک فاقہ کرنا پڑے، اس لیے میں نے معمول سے زیادہ کھایا۔ پھر اس کھانے کی دو برکتیں نمایاں ہوئیں، ایک علمی برکت اور دوسری عملی برکت۔ علمی برکت تو یہ ہوئی کہ مجھے رات بھر وضو کی ضرورت پیش نہیں آئی، میں نے عشاء کے وضو سے ہی فجر کی نماز ادا کی اور درمیان میں تہجد بھی پڑھی۔ اور علمی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر علم کے دروازے کھول دیے اور میں نے بستر پر لیٹ کر قرآن کریم کی ایک آیت سے ایسے 100 مسائل نکالے جو اب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ یہ سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی قابل دید تھی، ان کے شاگرد واقعی امام وقت تھے۔ اپنی بیٹیوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور فرمایا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ امام وقت ہیں۔